حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں سب سے زیادہ کسی موضوع پر بحث ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور بعض لوگوں کو ان کا نام لیے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ میں وہ تفصیلات سناؤں گا۔ دہلی فسادات معاملے میں، مدینہ مسجد آگزنی معاملے میں پولیس کی لاپرواہی پر عدالت نے جو سرزنش کی ہے، اور سیلاب کی جو تباہ کاریاں آئی ہیں بالخصوص مہاراشٹر کے کوکن علاقے میں، وہاں کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا۔ CAA کو لے کر کے موہن بھاگوت کا بیان، اور غیر مجاز طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہونے کی کتنے واقعات پیش آئے، اور کورونا بحران بنگلہ دیش میں اپنی حدیں پار کر رہا ہے، سخت لاک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں، تو چین میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لے، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان لوگوں کا جن لوگوں نے جو ہے ہمارے مشترکہ قربانی میں حصہ لیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کس طرح کے علاقوں میں کام ہوتا ہے، بالخصوص چاہے وہ راشن پہنچانے کا کام ہو رمضان میں، یا پھر جو ہے مشترکہ قربانی کا گوشت۔ لیکن وہ علاقے ہیں جہاں پر کوئی کام کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا، بلکہ آدمی سوچتا بھی نہیں کہ یہاں جا کر کے ہم کسی بھی طرح بیواؤں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرے۔ لیکن سیدھی بات فاؤنڈیشن کی ٹیم پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ کی جو امانتیں ہیں وہ صحیح اور اصل حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جہاں کوئی نہ تنظیم پہنچتی ہے، نہ کوئی ٹرسٹ پہنچتا ہے، بلکہ پہنچنا تو دور کی بات، ان شہروں کے، ان ریاستوں کے نام لینے کے لیے بھی ڈر محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہماری ٹیم وہاں کام کی آپ لوگوں کے لیے۔ ہماری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ہم ان جگہوں کو جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لوگ بہت مشکل وہاں پہنچتے ہیں، اونچی پہاڑی والے علاقے، لوگ جو ہے جانا تو دور کی بات، جانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اور نہ صرف وہاں جاتے ہیں بلکہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، غریب بیواؤں کو، ان لوگوں کو جمع کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو دعاؤں میں شامل ہو سکے۔ بہت ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، ہم قربانی کے وہ مناظر تو آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ کے لیے جو اجتماعی جو دعائیں ہوئی ہیں اس میں ضرور آپ کو شریک کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اس ویڈیو کے تھوڑی بہت دعاؤں کے ساتھ، آواز کے ساتھ سنائیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر جن لوگوں نے ان غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا، جن کی کام تو کرتے ہیں لیکن گھروں میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے اپنے اس قربانی میں حصہ ان لوگوں کو مہیا فرمایا، ادارے پر اعتماد کیا، میں ان لوگوں کا جو ہے شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ پورے سیدھی بات ٹیم کی جانب سے اور یہاں کے متعلقہ افراد کی جانب سے بھی جو ہے ہم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو بھی اپنی عید میں شامل کیا۔ آخر میں بہت ویڈیوز ہیں، سنا نہیں سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی دقت کی وجہ سے، لہٰذا میں جو ہے آپ تھوڑی بہت جو ہے کچھ آواز کے ساتھ اس ویڈیو کے آخر میں جب خبریں ختم ہو جائیں گی سنانے کی کوشش کروں گا۔ ساری چیزیں آپ کا اعتماد بحال ہونے کے لیے، آپ لوگوں کو اس بات کو لے کے آپ کی چیزیں کہاں جاتی ہیں اور آپ جو اعتماد کرتے ہیں تو وہ کہاں پہنچایا جاتا ہے، تمام چیزوں کو جو ہے دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو دل اطمینان ہو سکے۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ خبریں کیا ہیں؟ خبریں سب سے پہلے جو دلخراش حادثات پیش آ رہے ہیں، ممبئی کا علاقہ ہو یا کوکن کا علاقہ ہو، اس وقت اکثر علاقے پانی کے زد میں آ چکے ہیں، سیلاب کے زد میں آ چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آپ رائے گڑھ کہہ سکتے ہیں، رتنا گری کہہ سکتے ہیں، مہاراشٹر کوکن کے علاقے جو مانے جاتے ہیں،
بھاری بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، معمولاتی زندگی درہم برہم ہو گئی۔ دریا اثنا ممبئی کے گونڈی علاقے میں ایک دلخراش حادثہ بھی پیش آیا جب یہاں پر واقع ایک عمارت منہدم ہو گئی۔ اس واقعے میں 7 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہوئی اور پولیس کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے کہ گونڈی کے شیواجی نگر میں مکان گرنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 7 افراد لقمۂ اجل بنے، جبکہ دیگر کئی افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں اور ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اسی نوعیت کا ایک حادثہ گزشتہ روز ستارہ ضلع میں بھی پیش آیا تھا، جہاں ایک پہاڑ سے مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے متعدد افراد درماندہ ہو گئے۔ یہاں سے تاحال تقریباً 10 افراد کو محفوظ نکالا جا چکا ہے، جبکہ بقیہ 5 افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ لگاتار ہو رہی بارش کے سبب پہاڑ کا ملبہ لگاتار نیچے آ رہا ہے اور دیورک سے ملحقہ گاؤں اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ملبے کی وجہ سے متعدد درخت بھی گر گئے، کئی مقامات پر گڑھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو محفوظ نکالنے کی لگاتار کوشش ہے۔ من جملہ طور پر رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت مہاراشٹرا کے وہ علاقے جو کوکن مانے جاتے ہیں یا پھر ساحلی علاقے مانے جاتے ہیں، پوری طرح سے جو ہے اس وقت سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیار و مددگار ہو چکے ہیں۔ وہاں جو مقامی متعلقہ تنظیمیں ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے راحت رسانی کا کام کرے اور ان لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی وہاں مقامی لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے جو تنظیمیں وہاں پر کام کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح چائنا کے بھی حال ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چائنا میں بھی اس قدر سیلاب ہے کہ جو ہے کروڑوں روپے کی جو ہے وہاں پر اس وقت نقصان ہو چکا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ 33 افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہاں پر، جبکہ لاکھوں ڈالر کا نقصان بھی ہو چکا ہے اور کئی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں، انڈر گراؤنڈ راستے متاثر ہو چکے ہیں۔ ہینان صوبے کے محکمہ موسمیات نے بتایا برساتی طوفان کا رخ صوبے کے شمال کی جانب ہے۔ ہینان صوبے میں بیراج اور دیگر آبی ذخائر خطرے کی حد تک بھر چکے ہیں، اگر بھر کر کے نکل جائیں گے تو بہت ساری بستیاں ڈوب جائیں گی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی کی ہے۔ تو ایسے حالات میں ناظرین گرامی بہت سارے علاقوں میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت وہ ملک ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ آفیشلی ریکارڈ بھی کی گئی ہو تو 20 سے 25 کروڑ ہے، اور جملہ 125 سے 30 کروڑ کی آبادی میں 20 کروڑ کی آبادی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور رکھتی بھی ہے تو تھوڑی بہت رکھتی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ میڈیا میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں کی ہندوتوا تنظیموں کے زبانوں پر جس سماج کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا، ان کی آبادی کو لے کر کے۔ اس چہرے کو آپ جانتے ہیں، RSS کا چہرہ ہے، موہن بھاگوت ہے۔ اس نے 1930 سے منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح کا بیان جاری کیا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندو بتا دیتے ہیں، کبھی کوئی فرق نہیں بتاتے، کبھی جو ہے DNA ایک ہی کہتے ہیں۔ الگ الگ طرح کے بیانوں میں سرخی رہنے والے RSS کے موہن بھاگوت نے اب کہا کہ 1930 سے لگاتار منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی آبادی کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پاکستان بنایا جائے ہندوستان کو۔ اب اس طرح کے مضحکہ خیز بیان کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے؟ یہ خیال تھا کہ آبادی بڑھا کر ملک کو پاکستان بنایا جائے گا، ان کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں بنگال، آسام اور سندھ کو پاکستان بنانے کا منصوبہ تھا، لیکن یہ منصوبہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا اور ملک تقسیم ہو گیا اور پاکستان بن گیا۔ شہریت ترمیمی قانون CAA اور شہری قومی رجسٹرار کے بارے میں موہن بھاگوت نے کہا کہ اس کا ہندو مسلم تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسے فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ 2 روزہ آسام کے دورے پر بھاگوت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شہریت کے قانون سے کسی بھی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بھاگوت نے کہا کہ NRC اور CAA آسام اور شہریت مباحثہ اور سیاسی تاریخ کے عنوان سے کتاب لانچ کرنے کے بعد کہا کہ آزادی کے بعد پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اقلیتوں کا خیال رکھا جائے گا، اور اب تک ایسا ہی کیا گیا ہے اور ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، الگ الگ پروگراموں میں جب بھی کوئی شریک ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بیان کا رخ، ان کا بیان کا عنوان ہی مسلمان ہوتا ہے، وہ چاہے آبادی کو لے کر ہو یا خواتین کو لے کر کے ہو، جو بھی وہ موضوعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے تذکرے کے بغیر ان کی سیاست پوری نہیں ہوتی۔ آئیے ناظرین گرامی، دہلی فسادات کے سلسلے میں مدینہ مسجد میں آگ لگائی گئی تھی شرپسندوں کے سلسلے میں، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اب اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کو لے کر کے پولیس کی لاپرواہی سامنے آئی تو عدالت نے پولیس کی سرزنش کر دی
جی ہاں، مشرقی دہلی فسادات معاملے کی سنوائی کے دوران یہاں کی ایک عدالت نے کہا کہ وہ مدینہ مسجد آگزنی معاملے میں پولیس کے ڈھلمل رویے سے مجروح ہے۔ دراصل اس کیس کو لے کر حکم جاری کرنے سے پہلے پولیس نے ٹرائل کورٹ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ دنگے کے دوران مسجد میں ہوئی آگزنی معاملے میں ایک الگ FIR درج کی گئی تھی۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق اس پر عدالت نے کہا کہ یہ دکھاتا ہے کہ جانچ ایجنسی نے کیسا سخت رویہ اپنایا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ونود یادو نے تبصرہ کیا، جنہوں نے دہلی پولیس کے ذریعے دائر نظر ثانی کی درخواست کو قبول کر لیا اور ریکارڈ ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹس کو واپس بھیج دیا۔ ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ACMM نے پورے معاملے پر جامعیت کے ساتھ غور کرنے کے لیے معاملے میں FIR درج کرنے کا حکم پاس کیا تھا، کیونکہ ایک الگ FIR جیسے نئے حقائق سامنے آئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، ممبئی کی تحقیقات جس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس کو لے کر کے یہاں کی پولیس کا رویہ تو آپ جانتے ہیں پوری طرح ایک طرفہ تھا، بلکہ بھگوا بریگیڈ کو ساتھ دے رہے تھے۔ اس حالات میں عدالت لگاتار الگ الگ معاملوں میں اب پولیس کو پھٹکار لگاتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو افغانستان لے چلوں۔ یہاں اس وقت حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خبر آ رہی کہ قندھار میں طالبان پر امریکی فضائی حملے ہوئے ہیں اور مقبوضہ ساز و سامان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب افغانستان کی صوبے قندھار میں طالبان کے ٹھکانوں پر 2 فضائی حملے کیے ہیں۔ پینٹاگون کے متعدد ذمہ داران نے ان حملوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ امریکی حملوں میں طالبان کے اس ساز و سامان کو نشانہ بنایا گیا جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ امریکی چینل CNN نے امریکی وزارت دفاع کے ایک ذمہ دار کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 30 روز میں امریکی فوج نے 6 یا 7 مرتبہ حملے کیے اور زیادہ تر کارروائیوں میں ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ ادھر پینٹاگون کے ایک ذمہ دار نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے اس سے قبل جو حملے کیے ان کا مقصد افغان فورسز کو سپورٹ کرنا تھا۔ ذمہ دار کے مطابق جس امریکی ساز و سامان کو حالیہ حملوں میں نشانہ بنایا گیا پہلے افغان فورسز کو منتقل کیا گیا تھا، بعد ازاں طالبان نے ملک بھر میں اپنی پیش قدمی کے دوران اس پر قبضہ کر لیا، تو اس سے بوکلایا ہوا امریکہ ڈرون کے ذریعے سے اس پر قبضہ کر کے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں اس وقت افغانستان کی جو تازہ آئی ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے چلوں مسجد حرام میں داخلے کے لیے سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی طرح غیر مجاز طریقے سے لوگ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ جملہ 87 واقعات پیش آئے جن کو گرفتار کیا گیا۔ جی ہاں، حج سیکورٹی کمانڈ کے سربراہ بریگیڈیئر سامی الشبیرق نے بتایا کہ حج کے ایام میں کچھ لوگوں کو غیر مجاز طریقے سے مسجد حرام، مشاعر مقدسہ یا مسجد کے مرکزی احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران روکا گیا۔ وہ کہنا تھا کہ حج سیزن 1442 ہجری کے دوران غیر مجاز طریقے سے مسجد حرام اور مشاعر مقدس میں گھسنے کی کوشش کے 87 واقعات رپورٹ ہیں جن کے خلاف کارروائی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غیر مجاز طریقے سے مسجد حرام میں گھسنے والے افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی اور انہیں فی کس 10,000 ریال کا جرمانہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر سخت سیکورٹی ہے اس وقت، کہ جو اصول یہاں اپنائے گئے ہیں مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے، اگر اصول کو آپ ایک اصول بھی کٹتا ہے تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا، اور وہ بھی بہت بڑا جرمانہ۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں کورونا اپنی حدیں پار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے خبر آ رہی کہ 14 روزہ سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 اگست کی رات 12 بجے تک یہ نافذ عمل رہے گا۔ جمعہ کی صبح 8 بجے سے سخت لاک ڈاؤن شروع ہو چکا۔ عوامی انتظامیہ کے وزیر فرحاد حسین نے میڈیا کو بتایا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں کی جائے گی، پچھلے بار کے مقابلے میں لاک ڈاؤن زیادہ سخت ہوگا۔ پابندیوں پر عمل یقینی بنانے کے لیے پولیس، BGB اور آرمی کے جوان تعینات رہیں گے۔ دفاتر، عدالتیں، ٹیکسٹائل فیکٹریاں اور برآمدات سے متعلق سب کچھ بند رہے گا، اس لیے کہ یہاں پر لگاتار کورونا کے مریضوں میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں کورونا کی اس وقت مکمل اگر کیسز کی مجموعی تعداد پر نظر کی جائے تو 11,40,000 سے زیادہ تجاوز کر چکی، جبکہ 18,685 افراد اس وقت لقمہ اجل بن گئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 187 افراد کی جان گئی ہے، جبکہ کورونا کے 3,697 نئے معاملے رپورٹ درج کیے ہیں۔ ٹیکہ کاری مہم کی رفتار بھی کافی سست بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت بنگلہ دیش کو پوری طرح سے لاک ڈاؤن میں رہنا پڑے گا مکمل 15 دن۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں اور آپ لوگوں کے لیے کی گئی اس دعاؤں کو سنیں، آمین کہیں۔ بہت زیادہ ویڈیوز تھی، لیکن ہم نے کچھ ویڈیوز کی تھوڑی بہت دعائیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تاکہ اس دعاؤں میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ بے حد قبول فرما، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کو آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما، اے اللہ دونوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ان کے کام کو، ان کے عزائم کو قبول فرما، اے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں نے آج قربانی کروائی ہے، اے اللہ بذریعہ مولانا عزیز انصار ندوی کے ذریعے سے، اے اللہ مولانا کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے جو سیدھی بات فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں مولانا عزیز انصار ندوی صاحب، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کے عزائم کو اے اللہ آگے بڑھا، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو مزید غریبوں کی اے اللہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ یہ غریب علاقہ ہے، اے اللہ یہ بہت پہاڑی علاقہ ہے، اے اللہ ان کے ذریعے سے، اے اللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے ذریعے سے، اے اللہ ان غریبوں کو راشن بھی پہنچی ہے، اے اللہ ان پہاڑوں میں راشن پہنچی ہے، اے اللہ بار بار انہوں نے راشن پہنچائی، اے اللہ جن کے ذریعے سے حضرت مولانا شکیل الرحمن ندوی صاحب کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے، اے اللہ ان کی کوشش ہے، اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جن تیرے بندے اور بندیوں نے قربانیاں کی ہیں، اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کا زمین پر خون گرنے سے پہلے شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اپنے ان بندوں کو نواز دے جو ان غریب اور پہاڑی علاقوں کے اندر اے اللہ تیرے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پروردگار بالخصوص مولانا انصار ندوی صاحب کو، مولانا شکیل الرحمن صاحب کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار سب کی قربانی کو قبول فرما، ایسے قبول فرما جیسا کہ آپ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، اپنے نیک بندوں کی قربانی کو قبول فرما۔ شرور فتنوں سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ اس قربانی کو قبول اور مقبول فرما، آمین۔ اے اللہ حضرت مولانا محمد عبدالعزیز انصاری ندوی کی قربانی کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ان کے اہل و عیال کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ یا اللہ کو دین کی محنت کے لیے قبول اور منظور فرما، آمین۔ اور منظور فرما، آمین۔ وصلی اللہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔